بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس آج ہم جو ہے وہ لائف اسکل کی بات کریں گے. اس میں آپ کا ٹاپکس آج میں نے شیئر کر دیے تھے آپ لوگوں کے ساتھ. کریٹو تھنکنگ، پیس اینڈ ٹالرنس. کریٹو تھنکنگ کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بچہ مجھے بتائے گا؟ عمران احمد، مہک ادریس، محمد بلال، آپ تینوں میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتائے کہ کریٹو تھنکنگ کس کو بولتے ہیں. اسٹوڈنٹس میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نئی سوچ کو یس سر. اور امن کس کو بولتے ہیں؟ پیس کو سر. تو پیس و امن کو بھی بولتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں آپ پیس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو کیسے کریں گے؟ واٹ از پیس؟ جی سر جی فریڈم فرام ڈسٹربنس. سر جی پھر چاہے وہ مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو. بس سوچ کے بول رہے ہیں. سر جی اچھا فریڈم فرام ڈسٹربنس. اچھا پیس بولا. قوت برداشت کیا ہوتی ہے؟ سر جی کسی بھی چیز کو برداشت کرنے کی حد. اچھا لیول. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو کسی کی کوئی غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا. کیا یہ صحیح ہے؟ جو میں نے اسٹیٹمنٹ ابھی بولی ہے ابھی، کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو کسی کی غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں کیوں؟ سر ہو سر، سکتا خود ہے غلط اس کے بول لینا، یا تو خود بھی غلط اپنا نہ بولے. نظریہ. اور سب بچے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اس بارے میں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا. کیا یہ صحیح ہے؟ سب بچے نو بار سر، بار اپنا کیونکہ پوائنٹ ہمارا خود کا نظریہ الگ ہوتا ہے اور اگلے بندے کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے. الگ ہوتا ہے. اور باقی تمام سن اپنا مائک آن کریں ذرا اور ایک ایک کر کے بولیں. یس سر. ہاں جی. قوت برداشت یہی ہوتی ہے کہ اگلے بندہ کا کوئی کسی کی کوئی غلط بات برداشت نہ کرنا. نو سر. نو سر. ایکچولی جو قوت برداشت ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے کہ بات جب صحیح ہو تو وہ تو ہر بندہ برداشت کر لیتا ہے اور سن لیتا ہے اور سہ لیتا ہے. برداشت وہی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ غلط بات کرے اور اس کو برداشت کیا جائے. ایسا کہہ دینا کہ میں تو کسی کی کوئی غلط سر بات جی آواز برداشت، بالکل نہیں آ رہی. اگر نہیں آ رہی تو آپ کے اپنے نیٹ کا ایشو ہے. پھر بالکل صحیح آ رہی ہے بات. اگر ہم پھر بھی یہی کہیں کہ میں کسی کی غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر قوت برداشت ہے ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جی ہم سر. اسٹارٹ کرتے ہیں کریٹو تھنکنگ سے. آپ کے بک میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن ہم جنرل ڈسکشن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے جو اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے. اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان نے آج جو ہے وہ کہاں جنگلوں سے نکل کے آج شہروں اور آبادیوں کو بسایا، اور اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز، لیٹسٹ مشینری، لیٹسٹ اکوپمنٹ اپنی سکون کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے بنایا ہوا. تو کیسے بنایا اس نے؟ آپ نے کھانے پینے کے لیے نئے سے نئے آلات بنائے، نئے سے نئے چیزیں بنائی. اب پروڈکٹس کو اب فروٹ فارمز میں جائیں تو وہاں پہ لیٹسٹ آکسیجنس کیے جا رہے ہیں. کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ اس سے بیٹر پروڈکشن لی جا سکے.
میڈیکل کی بات کریں تو میڈیکل میں لیٹسٹ انسٹرومنٹس آ رہے ہیں سرجریز کے لیے، ایسی مشینریز آ رہی ہیں کہ سرجری کرنا آسان ہو گئی ہے. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ اگر کسی انسان نے تو وہ مشینری بنائی. بات یہ نہیں ہے کہ مشینری دیکھ کے بنا لینا، بات یہ ہے کہ کس کے ذہن میں یہ پہلا خیال آیا. خیال کا آنا، اس کے بارے میں سوچنا اور اس پہ کام کرنا اور اس پہ غلطیاں ہونا اور ان غلطیوں ہونے کے باوجود بھی اس پہ کام کرنا اور بہتری کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ ہوتی ہے کریٹو تھنکنگ. کریٹو تھنکنگ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سیب گول ہے تو بس گول ہے اور اس کو کھا لینا ہے. یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، وہ جیسے کیا نام تھا اس کا جس نے گریوٹی کا تصور نکالا تھا کہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا، سیب گرا، اس نے سوچا کہ سیب کیوں گرا، اس نے کوئی تو وجہ ہے، یہ زمین پہ کیوں گرا، آسمان کی طرف کیوں نہیں گیا. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کو اٹھا کے کھا لیتے، ادھر ادھر دیکھتے کوئی میں دیکھ تو نہیں رہا اور کھا لیتے چپ کر کے. لیکن اصل سوچ اس نے اس کے پیچھے وجہ کو ڈھونڈا کہ کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز کام کر رہی ہے، کوئی بھی اس دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو نئی ایجادات اور نئے نظریات قبول کرتا ہے اور زندگی کو خوشگوار تبدیلی لانے کے لیے وہ نئے سے نئے ایفرٹس اور نئے سے نئے ایکسپیرینس کرتا رہتا ہے. اب یہاں پہ آپ کی بک میں ایک ایکسرسائز بنی ہوئی ہے کہ 9 نقطوں کو مختلف انداز میں ملائیں. تو آپ 4 سیدھی لائنوں میں ملائیں اور ان میں آپ جو ہے وہ کوئی لائن ڈبل نہ آئے اور بغیر پینسل اٹھائے لگانا ہے. اب بک نکالی ہوگی آپ لوگوں نے، دیکھی ہے بک نا؟ کلاس سن رہے ہیں مجھے آپ لوگ؟ مائک آف ہے تمام بچوں کے، میں نے مائک آف کیے تھے. جی سر جی. جی سر آپ جی. کے بک میں 3 ڈاٹ 9 ڈاٹس بنے ہوئے اور ان ڈاٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 سیدھی لائنوں میں لگانا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس کو لگائیں گے ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے انداز میں لگائے گا اس کو. اس کے ہر ایک بندے کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب کسی بھی ایک کام کو کرنے کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں، 10 کیا 100 طریقے ہو سکتے ہیں، 100 کیا 1000 ہو سکتے ہیں. ہر کام کو کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. نئے طریقے سے کرنا اور پہلے سے بہتر کرنا، یہ کریٹو تھنکنگ کہلاتا ہے. غور و فکر کرنا کس کام کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں، اور کوئی ایک ٹارگٹ بنایا ہو اس ٹارگٹ کو حل کرنے کے لیے نئے سے نئے طریقے لگانا. جسٹ فار ایگزامپل آپ کلینیکل اسسٹنٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ میں سے ایسا اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے جس نے اب تک ایسا کوئی کام جو ہے وہ شعبے کے اندر نہ کیا ہو، جیسے آپ میں سے کوئی بچہ کرے، اچھا اپنا بزنس ایسا بزنس کھڑا کر لے جو پورے لاہور کو لیڈ کرنے والا ہو. ایسا بھی پاسبل ہے. آپ سے کلاس میں نے ایک ایکٹیویٹی کروائی تھی کہ آپ آنکھیں بند کریں اور ایک پیج کو کٹ کریں. میں نے انسٹرکشن دیتا گیا تھا اور آپ نے ڈفرنٹ تمام اسٹوڈنٹس نے پیج کو ڈفرنٹ انداز میں بریک کیا تھا. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر جی. تو ایسے ہی دیکھیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان کی مختلف ہے، تو اس کی جو کریٹو ابلٹیز ہیں وہ بھی مختلف ہو سکتی ہیں. مہندی کا ڈیزائن بناتی ہیں خواتین، اتنا خوبصورت بنا لیتی ہیں. اگر بوائز کی بات کریں تو کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، یا وہ ماڈلنگ کرتے ہیں، تو اس میں ان کے پاس ڈفرینٹ انداز ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو ماڈلز ہوتے ہیں، یہ جو لوگ رول ماڈل بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں؟ وہ ایک نئی چیز متعارف کرواتے ہیں. فیشن نیا کیسے آتا ہے مارکیٹ میں؟ وہ ایک نئی چیز کریٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کا برانڈ بن جاتا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سوچیں، سمجھیں، جو بھی کام کریں اس میں بہتری کی گنجائش رکھیں اور اس پہ کام کریں. نئے طریقے سوچیں، نظریات، جو بھی نئی چیزیں ہوں. ہاں جو بھی کام کریں وہ سائنس، وہ ٹیکنالوجیز، جو آج کل کے جو اسلامک رولز ہیں، ہمارے جو ٹیکنالوجی کے رولز ہیں، جو میڈیکل کے رولز ہیں، جو سائنس کے رولز ہیں، ان کو وہ ابو نہ کریں، ان کو کراس نہ کریں، اس کے اندر ہی رہیں. اور اس کو جو بھی آپ پریکٹیکل کریں، جو بھی آپ نئی چیز بنانا چاہیں، جیسے اگر کسی بندے نے پلین بنایا تھا تو اس پلین کے لیے اس نے جو نظریات پیش کیے، بہت سارے سائنسدانوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس نے ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کیا.
نظریات ہوئے، نظریات کے اوپر آگے پھر بحث ہوئی، مسئلے پیدا ہوئے اور مسئلوں کو حل کیا گیا، اور حل کرنے کے بعد آگے اینڈ پہ وہ ایک پریکٹیکل فارم میں ہمارے پاس ایک پلین جو آج کل موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اگر ایک انسان نے آج موٹر سائیکل بنائی ہے، ایک انسان نے ہیلی کاپٹر بنایا ہے، ایک نے جہاز بنایا ہے، ایک نے مائکروسکوپ بنائی ہے، ایک نے بی پی آپریٹرس بنایا ہے، تھرمامیٹر بنایا ہے، وہ انسان ہی تھا نا، کوئی دوسری اور مخلوق تو نہیں تھی جس نے یہ بنا دیا، آپ لوگوں میں سے ایک انسان تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دماغ کو زیادہ یوٹیلائز کیا۔ ہم لوگ اپنے دماغ کو کم یوٹیلائز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے امن اور قوت برداشت۔ امن کہتے ہیں جی ہر وقت اپنے اندر کے ماحول کو، اپنے آپ کے ساتھ، دوسروں انسانوں کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والے جو کمیونٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا، امن کے ساتھ رہنا۔ امن بیسیکلی انٹرنل سیٹسفیکشن کا نام ہے۔ جب آپ خود مطمئن ہوتے ہیں اپنے آپ سے تو آپ پرامن رہتے ہیں۔ سوسائٹی کے کسی بھی ایشو کی وجہ سے آپ وائلنٹ نہیں ہو سکتے۔ بیسیکلی یہ تربیت کا نام ہے۔ امن کیسے ہوگا؟ آپ اچھی تربیت آپ میں ہے، آپ کا مزاج نارمل ہے، آپ مثبت سوچتے ہیں، آپ اچھا سوچتے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہے وہ امن کو قائم کرنے کی ایبلٹیز زیادہ ہوں گی۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ہم روڈ پہ جا رہے ہوں اور ہمیں وہاں پہ ایک بیٹھا کتا نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں بچوں؟ پتھر مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ مزہ آتا ہے۔ کیونکہ کتا بیٹھا ہوا ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، ایسے ہی ہے نا۔ ہم نے ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ روڈ پہ بیٹھا ہوا ہر کتا کاٹتا ہے، اور ہر کتا جو ہے وہ خونخوار ہوتا ہے، ہر کتا جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ بنا لیا، ہم نے بنا لیا، لیکن یہ ہے کہ موجود باہر جب جائیں تو آپ کو ہر نظر آنے والا جو جانور ہے وہ آپ کو زہریلا اور خطرناک نظر آئے گا۔ جس کے لیے یہ تبدیلی کہاں پہ آئی؟ ہمارے ذہن میں آئی۔ ہم خود جو ہے وہ انتشار پسند ہے، ہمارا دماغ ایسا ہے کہ ہم دوسروں کو سکون میں دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے لوگ امن قائم نہیں کر سکتے۔ امن قائم وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ذہنی طور پر مطمئن ہوں اور دوسروں کے ساتھ محبت سے چلنے والے ہوں، دوسروں کے لیے جو ہے وہ اچھی رائیں ہموار کرنے والے ہوں، دوسروں سے اچھے طریقے سے بات چیت کرنے والے ہوں، اپنا مدعا بیان کرنے والے ہوں۔ ہاں جی، بات بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی کسی پوائنٹ پہ اختلاف ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اگلے بندے کی بات سنیں، اس کا پوائنٹ آف ویو درست ہو سکتا ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن آپ دونوں مختلف انداز میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بات سے اختلاف نہ کریں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ بندے کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بات سے آپ اختلاف لازمی کر لیں، میں آپ کی بات کے ساتھ مطمئن نہیں ہوں، میں آپ کی بات پہ قائل نہیں ہوں، یہ ایک درست لاجک ہے، لیکن بندے کے ساتھ ہی آپ اتفاق نہ کریں، یہ غلط ہے۔ انسان ہے، اور ہر انسان کو اپنی جو ہے وہ رائے کا بیان کرنے کا، رائے بتانے کا، سوچنے کا اس کے پاس ایک حق ہے کہ وہ اپنی بات کو کہے، لیکن کہنے والے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کون سی بات کہنی ہے اور کون سی بات نہیں کہنی۔ جب بھی کوئی بات کہی جائے اس میں 3 پہلو لازمی یاد رکھا کریں کہ یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، اس سے کیا یہ کہنا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، یہ کہنے جا رہی ہوں، کیا یہ سچ ہے۔ نمبر 3، بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، یہ کہنے جا رہی ہوں، اس سے کسی کی دل آزاری یا کسی کے کو نقصان تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی بات کو کرنے سے پہلے، اپنے کسی بھی عمل کو کہنے کا شو کرنے سے پہلے، بتانے سے پہلے، اگر آپ اپنی بات کو 3 حصوں میں سے گزار لیں، کون سے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟
जी जी सर। सर जी। पहला जी पॉइंट सर क्या जी। था कि जो बात मैं करने जा रहा हूँ क्या ये सच है। नंबर 2, क्या ये बात जो करने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये क्या ये कहना जरूरी है। नंबर 3, मेरी इस बात से किसी की दिल आजारी तो नहीं होगी। जब आप अपनी बातों को इन पॉइंट से गुजार के कोई बात करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बात को अगर सुन के किसी को दिल आजारी होगी। हमेशा आप सच्ची बात करेंगे, हमेशा आप जो है वो अच्छी बात करेंगे, हमेशा आप नरम अंदाज से बात करेंगे और कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करें। बड़ों से, बच्चों से, भाइयों से, किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करें। अब होता है कभी आप किसी की बात से इख्तलाफ होता है, आपको इख्तलाफ की सूरत में भी आपको इन तीनों पैरामीटर से गुजरना है। अपने आप को जरा फ्रेंडली बनाएं। हर वक्त ये जो सेल फोन का यूजिंग होती है ये भी आपको मेंटली जो है वो डिस्कार्ड करती है। आप हर वक्त जो है वो मुतनफ़र रहते हैं, टेंशन की सूरत में रहते हैं। ऐसे ऐसे घर का ऐसा माहौल बनाएं जिसमें आप अपने आप को सेटिस्फाई रखें। जहां आप जॉब करते हैं वहां ऐसा माहौल बनाएं कि वहां आप अपने आप को सेटिस्फाई रखें। घर का माहौल, एनवायरनमेंट का माहौल। इसके अलावा इसके अलावा देखें, हमारा जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त कहाँ गुजरता है, या तो स्कूल में गुजरता है, या घर में गुजरता है, या जॉब पे गुजरता है। इन 3 जगह पे गुजरता है। ऐसी चौथी जगह तो नहीं जहाँ हमारा ज्यादा वक्त गुजरता हो। क्यों क्लास? इसके जी अलावा सर। हमारा चौथा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा वक्त जो गुजरता है वो जब हम रात सोए होते हैं। जब हम सोने लगते हैं ना, अपने बिस्तर पे जाते हैं, तो तब हम बहुत सारा टाइम हम अपना स्पेंड करते होते हैं वहाँ पे। माता मेरी तो हमें दूसरी कोशिश मीटिंग करनी स्टार्ट चाहिए। हो गई है, लेक्चर भी यहीं पे क्लोज कर दे। जी मैम। मेरी ना अगली मीटिंग स्टार्ट हो गई है, लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर ले। हाँ, यहाँ पे ऐसे करें, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें बस आप। ठीक है, हाँ जी, वो ना मेरा अगला लेक्चर शुरू हो गया ना ड्रेस मेकिंग के साथ। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करें मिस। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।